بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے اپنے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ویورز، ایام کی بے ترتیبی سے عورتوں میں بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور عورتیں احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہیں اور اس سے کئی بیماریاں اور بھی جنم لیتی ہیں، کیونکہ ایام کی ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، اور اس میں بے ترتیبی جو ہے وہ ہو جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، اور مقررہ ایام سے پہلے شدید درد کی کیفیت سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، بالخصوص خواتین کو۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایام صحیح وقت اور پوری مدت تک نہ ہوں تو عورتوں کے چہروں پر بال اگ آتے ہیں، اور عورتوں کی جو داڑھی اور مونچھیں وغیرہ ان کی بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی شدت ان کی جو ہے وہ، جس طرح انسان مرد کی جو خون کی شدت ہے وہ چہرے کی طرف آتی ہے تو اس کی داڑھی اگاتی ہے، اسی طرح خواتین کے ایام اگر ٹائم پر نہیں ہوں گے تو اس کے چہرے کے اوپر بال اگیں گے۔ تو اسی طرح بے ترتیبی کی شکایت اگر پرانی ہو جائے اور مرض کی حیثیت اختیار کر لے تو رحم میں زخم بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں پھر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور اس کا اثر رنگ روپ پر بھی پڑتا ہے اور جسم پھولنا بھی شروع ہو جاتا ہے، خون غلیظ اور سے گاڑھا بھی ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اعضاء میں شکنی اور عارضہ بھی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نظام آہستہ آہستہ، اگر یہ نظام ایام ہے یعنی کہ عورتوں کے اخصاصی ایام مخصوصہ ہیں، آہستہ آہستہ اگر یہ کم ہو کر عمر سے پہلے بند ہو جائیں تو عورتوں کے اندر مردانہ خصوصیت پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہیں۔ جس طرح آئے روز ہم سنتے ہیں کہ فلاں عورت تھی تو اس کی جنس تبدیل گئی تو وہ لڑکا بن گیا، وہ مرد بن گیا، فلاں مرد سے خواتین بن گیا آپریشن کے وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح کے یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یہ معاملات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے یعنی کہ جب خواتین کے ایام مخصوص جو وقت کے اوپر نہیں ہوتے تو اس لیے پھر وہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جس طرح کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد فطری طور پر بول براز کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح ماہواری بھی عورتوں کی صحت کے لیے لازمی ہے، اور اگر ماہواری نہیں ہوگی تو صحت کے طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی۔ اس کے لیے ایک تعویذ یہ لکھا گیا ہے اور یہ آپ کو اس کا اسکرین کے اوپر دکھایا بھی جائے گا۔ اس تعویذ میں آپ نے بسم اللہ اس میں نہیں لکھنا، یعنی جس طرح آپ کو نظر آئے گا آپ اسی طرح اس کو آپ نے لکھنا ہے۔ اور آگے اس کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر ایام کی بے ترتیبی میں اگر کمر میں درد ہو تو یہ تعویذ پشت پر اس طرح باندھیں کہ تعویذ ریڑھ کی ہڈی کے آخری جوڑے سے چھوتا رہے۔ نلوں میں درد ہو تو یہ تعویذ ناف کے اوپر باندھنا ہے۔ اور نوٹ یاد کر لیجئے کہ تعویذ کو دھاگے میں باندھا جائے جس کا رنگ جو ہے وہ، جس دھاگے کا رنگ جو ہے وہ بیلنی یا جامنی ہو، کپڑا یا کسی قسم کی پٹی استعمال نہ کی جائے، یعنی صرف دھاگے کے اندر باندھا جائے، کپڑا یا پٹی اس کے اندر بالکل نہیں لگانی چاہیے۔ اور نہانے کی ضرورت یا رفع حاجت کے وقت بھی تعویذ جسم سے الگ نہ کریں، کیونکہ کچھ تعویذ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ نہانے کے لیے یا اندر واش روم میں جاتے ہیں تو اس کو باہر اتار کر رکھ دیتے ہیں۔ اس تعویذ کو ہمیشہ ساتھ ہی رکھنا ہے۔ تعویذ کو موم جامع کر لیا جائے تاکہ پانی پڑنے سے تعویذ کے اوپر لکھے ہوئے نقوش خراب نہ ہوں۔ جو تعویذ آپ کو ابھی اسکرین پہ نظر آئے گا، آپ اسی طرح تعویذ لکھنا ہے، یعنی اس کے کچھ خانے بنانے ہیں، طا میم کاف ہا، اور اسی طرح سے پھر میم کاف طا ہا، اور اسی طرح کاف طا میم ہا وغیرہ یہ لکھ کے آپ نے اسی طرح سے، اور نیچے جو گول دائرے کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ 1 2 3 4 5 6 7 اس کو بھی آپ لکھ لیں، تب بھی ٹھیک ہے، نہ لکھنا ضروری نہیں اس کا، لیکن اوپر جو نقش ہے یعنی کہ 3 لائنیں اس کی ہیں، اور 3 لائنوں کے اندر ہر ایک لائن کے اندر جو ہے نا یہ 4 لفظ لکھے ہیں تو یہ لکھنے ضروری ہیں، تو یہ آپ باندھ کر دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اور اس پریشانی سے آپ کی جان کو حفاظت میں رکھے، اور اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوشیاں